البروہی اسلامک میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو اسلام کی تیسری جنگ خندق کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد میں زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد ابو سفیان پورے جوش میں آ گیا کہ اب تو مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ پورے عرب سے فوج جمع کرنا شروع کی اور پورے 10,000 کی فوج اکٹھی کر لی۔ دوستوں، 10,000 تو پورے مدینے کی آبادی بھی نہیں تھی۔ بوڑھے بچوں کو سب کو ملا کر بھی 10,000 نہیں تھے۔ کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا اور سب کے مشورے سنے باری باری، اور آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ لڑائی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مدینہ چونکہ 3 اطراف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، کفار وہاں سے حملہ نہیں کر سکتے ہیں، بس مدینہ منورہ کے سامنے والا حصہ کھلا ہے، کیوں نہ وہاں پہ ایک بڑی خندق کھودی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو وہ مشورہ بہت اچھا لگا۔ چنانچہ تمام صحابہ خندق کھودنے کا کام شروع کرنے لگے۔ 10 صحابیوں کی ٹولی بنائی گئی، ہر ٹولی کو 120 فٹ کھودنا تھا۔ کافی دن کھودنے کے بعد تمام صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 صاع جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا۔ اس کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے لوٹا۔ بیوی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کرنا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع جو یعنی 1 سیر آٹا ہمارے پاس تھا وہ تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والوں، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا سارے چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندھے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آگے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی، تمہاری ہی فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو مگر اس کو چولہے پر سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا کہ اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔